الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ دینی علمی MS مصباحی چینل کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 45 سے، اور وہ آیت یہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ سب سے پہلی گفتگو تو یہ استعانت باب استفعال سے حروف اصلی ہے عین واو نون، فعل امر ہے۔ استنصروا کے وزن پر کہ اصل میں استعوینوا تھا، پھر تعلیل کے بعد استعینوا ہوا۔ یہ جو امر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، خطاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ اس آیت میں خطاب کن سے ہے؟ بلفظ دیگر وَاسْتَعِينُوا کے مخاطب کون ہیں؟ کن سے کہا جا رہا ہے کہ مدد طلب کرو؟ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال۔ کون ہے مخاطب وَاسْتَعِينُوا کے؟ تو اس سلسلے میں واضح رہے کہ مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی مومنین اس کے مخاطب ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کہ وَاسْتَعِينُوا کے مخاطب مومنین ہے، یعنی اللہ رب العزت مومنین سے خطاب فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ ایک تفسیر یہ اس آیت میں، ورنہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ایک دوسری جگہ بھی، وہاں تو بات واضح ہے کہ وہاں مخاطب اہل ایمان ہے۔ بات یہاں پر کی ہے کہ یہاں مخاطب کون ہے، تو ایک تفسیر یہی ہے کہ مخاطب کون ہے؟ مومنین ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا کے مخاطب مومنین نہیں ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں۔ تو ان کی تردید کرتے ہوئے پہلا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ نہیں، مخاطب اس آیت کے مخاطب مومنین ہی ہیں، یہود نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ نماز کے سرے سے منکر ہیں، یہود، اور دین محمدی پر انہیں استقامت ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دین مستقیم، دین محمدی پر استقامت نہیں ہے اور اصلاً نماز کے وہ منکر ہیں، تو ان کو، ایسوں کو جو
ایسے ہیں صبر اور نماز سے تلقین کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اس کے سرے سے منکر ہیں۔ مفسرین کے ایک گروہ کا ایسا ماننا اور کہنا ہے کہ مخاطب مومنین ہیں، یہود نہیں ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں، کیونکہ انہیں دین محمدی پر استقامت نہیں ہے، نماز کے منکر ہیں۔ تو جو نماز کے منکر ہیں ان کو کیوں تلقین کی جا سکتی کہ نماز سے مدد طلب کرو، کیونکہ وہ نماز کو مانتے ہی نہیں، نماز کا اقرار کرتے ہی نہیں، نماز کی ان کے نزدیک اہمیت ہے ہی نہیں۔ تو جس کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں، اس کو نماز سے مدد مانگنے کی تلقین کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ مفسرین کے ایک گروہ کا کہنا ہے، مگر دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا کے مخاطب یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ کیونکہ اگر یہود اور بنی اسرائیل کو مخاطب نہ مانا جائے تو نظم میں انتشار اور خلل پیدا ہوگا۔ مسلسل جو آیتیں چل رہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے جو آیتیں چل رہی یہاں تک، اور اس کے بعد بھی تو مسلسل یہ ان آیتوں میں مخاطب بنی اسرائیل یہود ہیں یہاں تک وَاسْتَعِینُوا تک۔ تو پھر وَاسْتَعِینُوا کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کے بھی مخاطب، ان آیات کے بھی مخاطب، ان آیات میں بھی خطاب بنی اسرائیل اور یہود سے ہی ہے۔ تو بیچ سے اگر یہ قول کیا جائے کہ وَاسْتَعِینُوا میں اچانک خطاب ہو گیا ہے کس سے؟ اہل ایمان سے، تو مسئلہ یہ ہے کہ مومنین یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کی یہاں کوئی گفتگو چل ہی نہیں رہی ہے، اچانک ان کی گفتگو آ جاتی ہے، تو اس سے نظم میں انتشار اور خلل لازم آئے گا۔ اس لیے وَاسْتَعِینُوا کے مخاطب کون ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا کے مخاطب بنی اسرائیل اور یہود ہیں، مومنین نہیں ہیں۔ مفسرین کے ایک گروہ کا ایسا ماننا ہے تاکہ نظم میں انتشار و خلل لازم نہ آئے۔ یہ لمبی چوڑی گفتگو کو شارٹ میں یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا کے مخاطب یہاں مومنین نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ استعینوا سے پہلے واو عاطفہ ہے، تو اس کا عطف کسی نہ کسی پر ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اس کا عطف کس پر ہے؟ اذکروا پر، اور اذکروا یا بنی اسرائیل کے ماتحت ہے، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی وَاسْتَعِینُوا، بیچ میں جو جملے آ گئے تو استعینوا کا عطف کس کے اوپر ہے؟ اذکروا پر ہے، اور اذکروا کا مخاطب یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اذکروا سے خطاب ان سے ہے، اس لیے استعینوا سے بھی خطاب کن سے ہے؟ استعینوا سے بھی خطاب یہود سے ہے، بنی اسرائیل سے ہے۔ مفسرین کے دوسرے گروہ کا یہ ماننا ہے، اور جو ایسا کہتے ہیں ان کی فی الواقع میرے نزدیک مضبوط دلیل ہے، کیونکہ استعانت کا تو استعینوا کا عطف ہونا چاہیے، ظاہر سے، کیونکہ وہ حرف عطف ہے، اس کا عطف اذکروا ہی پر ہوگا، دوسرے کسی پر اس کا عطف نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو مخاطب یہاں پر کون ہوئے؟ مخاطب اس جگہ یہود ہی ہوئے، بنی اسرائیل ہی ہیں۔ اب رہا یہ کہ پہلے مفسرین کے ایک گروہ نے جو یہ کہا کہ وہ اصلاً ان باتوں کے منکر ہیں، جب ان باتوں کے منکر ہیں تو ان کو ان سے مدد طلب کرنے کی تلقین بے معنی ہے،
ان کے جواب میں ہم کہیں گے جناب یہاں مدد مانگنے کے لیے کن چیزوں سے؟ صبر اور نماز سے۔ صبر کے حسن ہونے، صبر کے عمدہ ہونے کا ہر کوئی قائل ہے، تو صبر کے حسن سے بھلا کوئی کیسے انکار کر سکتا؟ رہی بات نفس نماز کی کہ نماز کے منکر ہیں، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنا الگ ہے، نماز ادا نہ کرنا الگ ہے، اور نفس نماز کا انکار الگ ہے۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے منکر ہیں، تو یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر نبی کے دین میں لازمی حصہ رہی ہے، ہر نبی کے دین میں لازمی حصہ رہی ہے، ضروری جز رہی ہے۔ تو نماز موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی لازم تھی، نماز موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی لازم تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی لازم تھی۔ تو نفس نماز ہر شریعت میں لازم، تو ان کی شریعت میں بھی نفس نماز لازم تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کی کیفیت میں اختلاف رہا، مثلا یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھی اور ہماری نماز میں رکوع بھی ہے، تو یہاں حکم جو ہے نفس نماز کا ہے، نفس نماز کا اس کی کیفیت کا نہیں، اور نفس نماز کے وہ منکر نہیں تھے۔ بھلا کسی نبی پر ایمان رکھنے والا نفس نماز کا منکر کیسے ہو سکتا، جبکہ ہر شریعت میں نماز لازمی جز رہی ہے؟ تو نماز کے انکار کا ان سے کوئی معنی نہیں ہوتا، اور نماز تو رب کی بارگاہ میں خشوع کا نام ہے، خضوع کا نام ہے، یعنی اظہار خضوع، عاجزی اور انکساری کے اظہار کا نام ہے، اور ہر دین والے اس بات کے معترف رہے ہیں، ہر دین الہی والے اس بات کے معترف رہے ہیں، تو پھر نماز کے انکار، وہ نماز کے منکر تھے پہلے گروہ کا، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ مگر ان تمام گفتگو کے بیچ میں ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ یہاں کیا ضرورت تھی ان کو یہ کہے جانے کی کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو؟ کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے یا بنی اسرائیل اذکروا، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ میرے انعامات کو یاد کرو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ المختصر، اللہ رب العزت نے آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم میں بنی اسرائیل کو نفس ایمان کا حکم دیا، ولا تشتروا، ایمان کا حکم دیا، ولا تشتروا، اور دین فروشی، دین کے ساتھ تجارت سے ولا تشتروا میں منع فرمایا اپنے قول۔ تو مختصر یہ کہ بنی اسرائیل کو آمنو میں ایمان بہذا الکتاب، ایمان بالقرآن کا حکم دیا، محمد عربی پر ایمان لانے کا حکم دیا، ولا تشتروا سے دین فروشی سے منع فرمایا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون میں دھوکہ دھڑی سے منع فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ایمان لاؤ، دھوکہ دھڑی بند کرو، دین فروشی بند کرو، تو اب ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ان باتوں سے اور
بالخصوص آمنو کے بعد جو آیات ہیں جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں، ٹھیک ہے بنی اسرائیل سے خطاب ہے، مگر بنی اسرائیل آمنو کے بعد ولا تشترو بآیاتی میں پیچھے گفتگو کر چکا ہوں، اس کو آپ پچھلی تقریر کو پلٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کام سودا بازی اور دھوکہ دھڑی، حق کو باطل کے ساتھ ملانا، حق کو باطل کے ساتھ ملانا، یہ علماء کے کاموں میں سے ہیں، علماء کے کاموں میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کا حکم دیا، دین فروشی سے منع فرمایا، اور حق و باطل کو گڈ مڈ کرنے سے روکا، حق و باطل کو گڈ مڈ کرنے سے روکا۔ تو اب ان چیزوں پر عمل کرنے سے تو ان علماء کو بظاہر نقصان یہ نظر آتا کہ پھر تو ہماری شہرت بھی ختم ہوگی، عزت بھی کم ہو جائے گی، عزت بھی کم ہو جائے گی، اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے جو مال میں حاصل کرتا ہوں وہ مال ملنا بند ہو جائے گا، مال ملنا بند ہو جائے گا۔ تو مال ہی کے ذریعے سے ضروریات پوری ہوتی ہیں، ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ تو اب جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں پر عمل کرنے سے ریاست جاتی، سیاست جاتی، اور دولت جاتی، اور یہ سب جاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے آدمی کو تکلیف ہوتی۔ تو آخر اس کا علاج کیا ہوگا؟ کس طریقے سے اپنے نفس کو روک کر کے رکھیں گے؟ تو اس کا علاج بتایا گیا کہ یہ ظاہری طور پر جو تم کو نقصان ہوگا، ظاہری طور پر جو نقصان تم کو محسوس ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے نماز کے ذریعے سے تمہارے اندر جو عاجزی ہے وہ پیدا ہوگی، اور کبر، تکبر، بڑاپن، اس کا خاتمہ ہوگا۔ کیوں؟ یہ جو الٹے سیدھے کام تم کر رہے ہو، یہ کبر کے لیے، اپنے بڑکپن کو باقی رکھنے کے لیے نماز کبر کا خاتمہ کرے گی اور عاجزی پیدا کرے گی۔ جب تمہارے اندر عاجزی پیدا ہوگی تو تمہارے لیے، اور کبر کا خاتمہ ہوگا تو تمہارے لیے اس راستے پر ایمان کے راستے پر چلنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تمہارا نفس تم کو مجبور کرے گا کہ اس صحیح راہ مستقیم کے سوا دوسرے راستے پر چلا جائے۔ تو صبر کرو، سمجھ رہے ہیں۔ تو علاج بتایا گیا ہے۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ آخر ضرورت کیا تھی یہود کو خطاب کرنے کی؟ تو یہ بات واضح کی گئی کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا ایمان لانے کا اور دین فروشی سے منع فرمایا، تو اب دین فروشی سے منع فرمایا، لوگوں کو بیوقوف بنانے سے منع فرمایا، تو اس راستے پر چلنے میں ان کو ظاہر سی بات ہے کافی دشواری محسوس ہوتی۔ تو اس کا علاج بتایا کہ اس کا علاج، اس راستے پر تم کیسے چل سکتے ہو؟ اس راستے پر اس طریقے سے چل سکتے ہو کہ نماز کی پابندی کرو اور صبر سے کام لو، تو یہ کٹھن راستہ بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو مفسرین
کا ایک دوسرا گروہ جو اس بات کا قائل ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے مخاطب یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اس دوسرے گروہ کا دعویٰ مضبوط ہے سیاق و سباق کی روشنی میں، عطف کی روشنی میں، اور نظم کو خلل و انتشار سے بچانے کے لیے اس دوسرے گروہ مفسرین کا دعویٰ مجھے مضبوط نظر آتا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ کیا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو، استعانت باب استفعال سے طلب ماخذ، مدد لو کس سے؟ بالصبر والصلاح، صبر سے اور نماز سے۔ المختصر یہود، علماء یہود، عوام یہود، بالخصوص علماء یہود، اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے۔ ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ صبر کے لغوی معنی حبس، روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ صبر سے مراد ارادے کی مضبوطی اور عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں، بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ ارشاد الہی وَاسْتَعِينُوا کا مدعا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر نہیں، ان فرما برداروں پر نہیں جو ایسے ہیں۔ اگلی آیت میں کیسے ہیں؟ اب مفسر کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا اطلبوا المعونہ علی امورکم، مدد طلب کرو۔ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ باب استفعال سے استعانت ہے جس کی خاصیت ہے طلب ماخذ۔ علی امورکم، اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں نماز سے مدد لو۔ تو مفسر کی غرض جان گئے کہ اطلب المعونہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ استعانت باب استفعال سے ہے جس کی خاصیت طلب ماخذ ہے، یعنی عون طلب کرو، مدد طلب کرو اپنے کاموں میں۔ کس سے؟ صبر سے۔ صبر کا معنی میں بیان کر چکا۔ مفسر کہتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں؟ الحبس للنفس علی ما تکرہ، نفس کو خلاف خواہش پر مجبور کرنا۔ تو مدد لو اپنے کاموں میں صبر سے۔ صبر کے اندر نماز بھی داخل ہے، مگر پھر خاص طور پر صلاۃ کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا بالصبر والصلاۃ، تو اس کو کہتے ہیں وافردھا بالذکر، خاص طور سے نماز کو ذکر کیا، اس کی شان کی
تعظیم کو، اس کی تعظیم شان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وفی الحدیث، اب یہ جو حدیث آ رہی ہے تو مفسر کی غرض اس سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس کے مخاطب کون ہیں، تو مفسرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ مومنین ہیں، اس کی وجہ بیان کر چکے، ان کا بھی رجحان اسی کی طرف نظر آتا ہے۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مخاطب یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ان مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ مدد لو صبر سے، کیونکہ حدیث میں ہے، کیا حدیث میں ہے؟ کہتے ہیں حدیث میں ہے اذا حزنہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کوئی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جب رنجیدہ کرتا کوئی بھی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادر الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبقت فرماتے تھے۔ تو یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے کہ نماز معاملات کی سہولت میں، معاملات کے درست کرنے میں بھی نہایت معاون ہے، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو نماز کی طرف سبقت کیا کرتے تھے۔ بات ختم ہو چکی۔ قیل سے اشارہ کر رہے ہیں مفسر کہ وَاسْتَعِینُوا کے مخاطب میں ایک دوسرا قول بھی ہے، اور دوسرا قول وہ یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا کے مخاطب یہود ہیں، وقیل الخطاب للیہود، اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا کے مخاطب کون ہیں؟ یہود ہیں، اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا کے مخاطب یہود ہیں۔ اب یہود کو کیوں کہا گیا مدد لو ان چیزوں سے؟ تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، لما آقہم عن الایمان الشرح وحب الریاسہ، جب ان کو یہود بول رہے ہیں، مگر جو بات آ رہی ہے کہ یہود کو روکی ایمان سے، یہودیوں کو ایمان سے روکی کون سی چیز؟ کہتے ہیں حب الریاسہ، ریاست کی محبت، دولت کی محبت، مال کی محبت، یہودیوں کو روکی۔ مال کی محبت کہ ایمان لے آتے ہیں تو جو مال ہم دین فروشی کے ذریعے سے لوگوں سے حاصل کر رہے ہیں، وہ مال تو پھر ہمیں حاصل نہیں ہونے والا ہے، وہ مال ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ریاست و دولت کی محبت ان کو ایمان سے، دولت و ریاست کی محبت ان کو ایمان سے روکی، یعنی یہ محبت رکاوٹ بنی، تو ان کو حکم دیا گیا، ان کو علاج بتایا گیا کہ اس کا علاج صبر اور نماز ہے، تو ان کو حکم دیا گیا صبر کی ایک تفسیر روزے سے بھی کی گئی۔ صبر کی جو تفسیر میں سبق میں بیان کر چکا، روزہ اس کا فرد ہے، تو گویا کہ عام کی تفسیر خاص سے یا اس کے ایک فرد کے ذریعے سے مفسر کر رہے ہیں۔ تو ان کو حکم دیا گیا صبر کا، هو الصوم۔ مفسر کہتے ہیں صبر کس کا نام ہے؟ روزے کا، یعنی ان کو حکم دیا گیا روزے کا۔ روزے کی تعبیر صوم سے کی گئی، کیوں؟ روزے کی تعبیر صبر سے کی گئی بقول مفسر کے، اس لیے کہ روزہ یہ شہوت کو توڑتا ہے، تو ان کو حکم دیا گیا روزے کا، والصلاۃ، اور ان کو حکم دیا گیا نماز کا۔ کیوں؟
اس لیے کہ نماز سے تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے اور کبر دور ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ ہا کی ضمیر کا مرجع تو کہتے الصلاح سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہی جو قریب میں ہے، ہا سے قریب میں ہے، اور وہ نماز ہے۔ یقیناً یہ نماز ایک تفسیر ہوئی، اور یہی یہاں پر واضح ہے۔ استعانت کی طرف بھی یہ ضمیر پلٹ سکتی ہے۔ واضح یہی ہے کہ ضمیر اپنے قریب یعنی نماز کی طرف پلٹ رہی تو ایسے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہا کی ضمیر کا مرجع یہاں استعانت یا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ ہا کی ضمیر کا مرجع وہی ہے جو اس ضمیر سے قریب تر ہے، اور وہ صلاۃ ہے۔ یقیناً نماز لکبیرۃ، ضرور دشوار ہے، مشکل ہے، الا علی الخاشعین، نماز ایک مشکل کام ہے، مگر نماز ایک مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یعنی جو شخص خدا کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا، مگر جو برضا و رغبت خدا کے آگے سر اطاعت خم کر چکا ہو، اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا بھی ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز چھوڑنا مشکل ہے۔ الا علی الخاشعین الساکنین الی الطاعہ، نماز ضرور مشکل کام ہے مگر خاشعین، ان فرما برداروں ترجمہ کر چکے تو خاشعین خشع سے بنا، بولا ایک دوسری جگہ خشعت الاصوات کتاب میں ہے، اے سکنت الخاشعین ای ساکنین الی الطاعہ، تو خاشعین کا معنی مگر ان پر مشکل نہیں ہے، الخاشعین الساکنین الی الطاعہ، جو فرما برداری کی طرف مائل ہیں۔ تو خشوع سکون المیل، جو مائل ہیں، تو خاشعین کا معنی ہوا مگر ان پر جو فرما برداری کی طرف مائل ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، کہتے ہیں مگر ان فرما برداروں پر الذین یظنون، ظن یقین کے معنی میں ہے، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے بالبعث، بعث کے ذریعے سے، یعنی مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت انہیں اٹھائے گا، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقین ہے کہ انہیں انہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جن کو یہ یقین ہے انہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے آخرت میں، تو اللہ انہیں اس کا بدلہ دے گا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔